اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان، رمضان المبارک کا تقریباً روزہ جو ہے آج 13 تمام ہو گیا ہے۔ اللہ آپ تمامی حضرات کے روزے کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ عزیزان، ہمارے جو بحث تھی نبوت کے بارے میں چل رہی تھی۔ نبوت سے پہلے ہم نے بہت سارے گفتگو کی، جب اللہ کی ذات کے بارے میں صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ، کن کن اوصاف اللہ کے ساتھ ہیں اور کن کن اوصاف اللہ سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں احادیث اور روایت اور جو ہے قرآن کی آیات وغیرہ ہم نے بیان کیے۔ آج نبوت کے جو سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کتنی کتابیں نازل کی نبی پر؟ 4 کتابیں جو ہیں آسمانی کتابیں ہیں جو نبی پر نازل کی۔ ایک جناب موسیٰ کے اوپر توریت نازل کی، اور جناب داؤد کے اوپر زبور، اور جناب عیسیٰ کے اوپر انجیل، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید جو نازل کی۔ اب اس کے اوپر جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو آسمانی کتابیں 4 ہیں، کن کے اوپر عمل کرنا ضروری؟ آیا جو 3 کتابیں ہیں جو قرآن مجید کو چھوڑ کر کے کیا اس کے احکامات کے اوپر عمل کر سکتے ہیں؟ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ آپ عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ آخر وجہ بھی ہونی چاہیے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ان کی کتابوں میں تحریفات لوگوں نے کی، تبدیلیاں کی، کیونکہ ٹیکنالوجیز نہیں تھی اور اس طریقے سے جو ہے لوگ بیدار نہیں تھے۔ جب قوم کے اندر گمراہیت زیادہ آ جاتی ہے تو فرعون جب قابض آ جاتا ہے لوگوں کے اوپر تو تحریف جو ہے ہو جاتی ہے قرآن میں۔ اور بھی بہت ساری وجہیں ہیں اس کی، کیونکہ اب جو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل کر کے اللہ نے شریعت کو، جو دین کو جو ہے مکمل کیا یہاں پہ، تو اس لیے قرآن کو نازل کیا۔ جو بھی جتنے بھی احکامات ہیں ہمارے زندگی کے جتنے بھی امور ہیں وہ قرآن کے مطابق ہمیں عمل کرنا واجب ہے۔ پچھلی شریعتوں کے اوپر عمل کرنا واجب ہے نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر ایمان لانا واجب ہے، ان کی کتابوں پر ایمان لانا واجب ہے، اور انبیاء اور جتنے بھی معصومین ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، ان کے اوپر واجب ہے ایمان لانا، عقیدہ رکھنا واجب ہے۔ اور ایک سوال کہ نبی علیہ السلام، جتنے بھی نبی علیہ السلام جتنے بھی ہیں معجزات رکھتے ہیں؟ ہاں معجزات رکھتے ہیں۔ کیا فرق ہے عام شعبدہ بازی اور معجزات میں؟ عزیزان، معجزہ صرف اور صرف نبی دکھا سکتا ہے۔ کیا معجزہ صرف اور صرف نبی دکھا سکتا ہے، اور جو کچھ بھی ہو نبی کے علاوہ وہ معجزہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا ہے؟ معجزہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور نبی کے علاوہ جو بھی وہ کرے وہ کرامات کہتے ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ کے طریقے کے اوپر حکم کے مطابق کوئی عمل کرے اور کوئی شفا ہو جائے، کوئی انسان مثلا 4 قل انسان پڑھ کر کے دم کرے اور اس کے اوپر جو بھی بلائیں نازل ہوئی ہوں گی اگر وہ دور ہو جائے، اس کو بولتے ہیں کرامات۔ ایک کوئی بھی عام بندہ جو بھی اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوگا، مومن بندہ ہوگا، تو وہ انسان کر سکتا ہے۔ اور جو شعبدہ بازی ہوتی ہے وہ ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں شیطان کے کیا ہیں؟ شیطان کے عمل ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو جادو ہیں، کرامات کے اپوزٹ جو جادو وغیرہ ہیں، وہ بھی شیطان کے اوپر عمل کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ایک جادو دکھاتے ہیں۔ تو اور کسی بھی انسان کے اوپر مثلا بہت ساری بیماریاں جو ہوتی ہیں، بلائیں جو نازل ہوتی ہیں، یہ انہی جو ہے اثر ہوتے ہیں، جو جادو کا اثر ہوتا ہے۔ یا مان لیجئے آپ نظر بد کا جو ہے، نظر بد جو ہے یہ بھی ایک جادو ہے۔ نظر بد سے چھٹے امام کی ایک حدیث سناؤں، روایت، انہوں نے کہا کہ اگر زمین سے قبریں کھودی جائیں تو 70% ایسی میتیں ملیں گی جو نظر بد کے شکار ہوں گے۔ نظر بد کے شکار تھے، ان کو دوائیاں فائدہ نہیں کی، باقی ایک بیت چلے گئے، دوا ڈاکٹر کی کر رہے تھے، علاج کر رہے تھے، بہت سارے کوما میں چلے گئے لیکن ٹھیک نہیں ہوئے۔ لیکن وجہ کیا ہوتی ہے؟ دوا فائدہ کب نہیں کرتی ہے؟ جب نظر بد کا شکار ہو انسان۔ کیا ہے؟ نظر بد کا شکار ہو۔ ہم نے بہت سارے جو ہے تجربے کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر، جو کہ ہم جب وہاں پہ تھے فتح پور میں تو لوگ آتے تھے، کیا ہے، بیت الصلاۃ کے باہر آتے تھے لوگ، کوئی لڑکا لے کر آ رہا ہے، کوئی جو ہے جس کی دوا فائدہ نہیں ہو رہی وہ آ رہا ہے، جو بھی بوڑھے ہیں، مریض ہیں، شفا دوا نہیں کر رہی، فائدہ نہیں کر رہی، وہ آئے جا رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ پھر اگلے دن بلاتا تھا، تو اگر فائدہ نہیں ہو پھر آئیے انشاءاللہ، تو الحمدللہ پھر آتے تھے، وہ شفا یاب ہو جاتے تھے۔ 20 دن تک بچہ جو ہے یعنی کہ بستر پہ پڑا ہوا ہے اور جو دوا فائدہ نہیں کر رہی، میرے پاس آئے اور میں نے جو 4 قل دم کیا، اللہ کی آیت کو دم کیا، اور 12 سے 24 گھنٹے کے اندر ہی وہ جو ہے اس کو دوا کھانے کی ضرورت نہیں پڑی۔
آخر وجہ کیا ہے؟ نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے دوا فائدہ نہیں کرتی ہے۔ اور جنات وغیرہ کا جو وہ ہوتا ہے کہ حلول کرتا ہے اللہ نے انسان کے بدن کے اوپر، جو حلول ہوتے ہیں وہ جنات حلول نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کی الگ وجوہات ہیں۔ انسان کے اوپر جو اثر مؤثر ہوتے ہیں وہ جادو ایک طریقے کا سحر ہے جو قرآن میں نازل ہوا ہے۔ جادو ہوتا ہے، لیکن جنات کا بدن کے اندر داخل ہونا یہ اللہ نے راستہ بند کیا ہے۔ لیکن بہت سارے وجوہات ہیں، اس کے اوپر ڈیٹیل میں جائیں گے بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ ایک چیز ہوتا ہے حمزات، کیا ہے؟ انسان کے اوپر جو ہے ایک اچھے حمزات ہیں، یعنی فرشتے، ایک برے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں عامل جو ہوتے ہیں وہ حمزات کو قابو کر لیتے ہیں، جو بتا نہیں دیتے ہیں کہ جو ہے آپ کا جو ہے آپ کے ساتھ فلاں نے یہ کام کیا ہے، نام بھی باقاعدہ بتا دیتے ہیں۔ آخر ان کو نام کیسے پتا ہے؟ یہ تو ہونا چاہیے، علم غیب کی یہ تو باتیں ہیں۔ علم غیب جو اللہ مالک ہے اور اس علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، آگے والی بات کون بتا دیتا ہے؟ لیکن یہ حمزات کو قابو کر لیتے ہیں، اور جو ہے ڈیلنگ ہوتی ہے، کنٹریکٹ ہوتا ہے، وہ قبضہ نہیں کیے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے جیسے میں کہوں گا آپ ویسا کریں، نہیں عزیزان، کنٹریکٹ ہوتا ہے۔ جیسے میرے ساتھ آپ کا ساتھ لین دین ہوتا ہے، آپ میرا کام کریں گے تو میں آپ کا کروں گا، اگر آپ میرا کام نہیں کریں گے تو آپ نہیں کریں، یہ ہوتا ہے کنٹریکٹ۔ آپ میرے ساتھ مثلا کوئی چیز کی، مرغے کی یا بکرے کی یہ بلی چڑھائیے، یا بہت گھنونی چیزیں ہوتی ہیں عزیزان گرامی، آپ اس کی تفصیل میں جائیں گے، ڈیٹیلس میں جائیں گے، بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ اس سے ہمیں بہت دور رہنا بہت ضروری ہے۔ کیا ہے؟ دور رہنا بہت ضروری ہے، اگر اس کے قریب بھی گئے تو آپ اس کے شکار ہو جائیں گے۔ تو بہرحال جو حمزات ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں، اس کو قبضہ کیے ہوتے ہیں، ان سے ڈیلنگ ہوتی ہے اور اس کے قابو میں نہیں ہوتے ہیں، اور یہ حرام ہے عزیزان گرامی۔ ایسے جگہوں پہ جانا، ایسے باباؤں کے پاس جانا، ایسے عامل کے پاس جانا جن کے قبضے میں حمزات ہیں، حرام ہے، ان سے علاج کروانا، ان کو دکھانا۔ آپ صرف اور صرف قرآن پڑھ کر کے، جو بھی جادو کا شکار ہے، سحر کا شکار ہے، نظر بد کا شکار ہے، قرآن کی آیت پڑھیے، دم کریے، اللہ شفا دے گا عزیزان گرامی۔ جو بھی پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں، جو بھی، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ مرد ہوں عزیزان، چاہے عام ہو چاہے خاص ہو، اس سے مطلب نہیں ہے، قرآن کی آیت میں اتنا پاور ہے کہ نظر بد دور ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں دین کے جو جتنے بھی امور ہیں اس کو فالو کرنا ضروری ہے۔ کیا ہے؟ فالو کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے بس انشاءاللہ اس یہیں سے میں کل انشاءاللہ آگے بڑھاؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔